بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خواتین و حضرات، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام قرآن کا سفر اور میں ہوں آپ کا میزبان سید عطا اللہ شاہ بخاری۔ ناظرین کرام، آج ہم اپنے اس پروگرام میں قرآن پاک کی جس آیت مبارکہ کو آپ کے سامنے رکھ کر اور اس آیت کے ذریعے ہم آج یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں جو کچھ ہمیں آج معاشرتی مسائل درپیش ہیں ان کا حل کیسے بتایا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد مبارک ہے کہ ان اللہ لا یظلم الناس ولکن الناس انفسهم یظلمون۔ یقیناً اللہ تعالیٰ کسی انسان پر ظلم نہیں کرتے جبکہ انسان خود اپنے آپ کے اوپر ظلم کرتا ہے۔ تو آج معاشرے کے اندر یہ سٹریس، یہ انزائٹی، جو آج انسان اتنا ڈپریشن کا شکار ہے، یہ اس کے اپنے ہی کیے ہوئے وہ عمل ہیں جس کی وجہ سے آج وہ اس میں ڈوبتا چلا جا رہا ہے اور گلہ شکوہ اس کے اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے۔ ایک مسلمان بندہ کہ جس کے دل میں ایمان ہے، جس کتاب کا آغاز ہی اس بات سے ہو کہ الحمدللہ رب العالمین، کہ جس کی تعریف اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں اپنی تعریف سے، اپنے شکر گزاری سے جس کتاب کا آغاز کر رہے ہیں، اس کتاب کو پڑھنے والا ایک مسلمان کیسے مایوس ہو سکتا ہے۔ خواتین و حضرات، آج ہم مسائل کو لے کر جو ہمارے معاشرے میں دیکھنے کو ملتے ہیں اس کے حوالے سے ہم آج گفتگو کریں گے، اور گفتگو کے لیے ہم نے اپنے جن مہمان کو دعوت دی ہے، بہت ہی خوبصورت گفتگو کرتے ہیں، سوشل میڈیا پر ان کی بے حد دینی خدمات ہیں اور ڈائریکٹر ہیں ام القرا ایجوکیشن کمپلیکس سیالکوٹ میں، اور موٹیویشنل اسپیکر بھی ہیں۔ آج وہ ہمارے پروگرام کا حصہ بنے، جناب احسان اللہ منصور صاحب۔ جی شکریہ، بہت شکریہ سر آپ کی تشریف آوری کا۔ سر سب سے پہلے ہم یہاں سے شروع کریں گے۔ آج کا مسلمان اور ایون کہ غیر مسلم بھی جس طریقے سے آج خودکشی کی شرح بڑھ رہی ہے، ایک مسلمان کو تو یقیناً زیب نہیں دیتا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں سے مایوس ہو۔ تو ان کا جو خودکشی کرنے والے لوگ ہیں یا جو کرنے میں آج اپنے آپ کو مبتلا کر رہے ہیں، ان کا دعویٰ یہ ہوتا ہے، ان کا ماننا یہ ہوتا ہے کہ ہماری کیپیسٹی سے بڑھ کر ہمارے اوپر بوجھ آیا، ہماری جو ہے وہ برداشت ختم ہو گئی۔ جبکہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، کہ اللہ تعالیٰ کسی جان پر اس کی استطاعت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتے۔ تو سر یہ کون سی وجہ ہے، یہ کون سا بوجھ ہے جس کے تلے وہ لوگ دبے ہوئے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی رحمت سے اتنے غافل ہیں؟ بہت شکریہ جی۔ میں پہلی گزارش تو یہ کرنا چاہوں گا کہ دنیا میں جب بھی آپ نے کوئی تجزیہ کرنا ہو، آپ کے پاس کنفرم معلومات کا ہونا بہت زیادہ ضروری ہے۔ اگر آپ کی اسیسمنٹ ہی درست نہیں تو آپ کا فیصلہ کیسے درست ہو سکتا ہے؟ تو دنیا میں جو سب سے کنفرم علم کی کتاب ہے وہ قرآن مجید ہے، بے شک، اور بالخصوص یہ کتاب اللہ تعالیٰ کا کلام ہے اور اللہ تعالیٰ ہم سب کے خالق ہیں۔ بے شک، یہ جو بات اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کی استطاعت سے بڑھ کے اس پہ بوجھ نہیں ڈالتا، آزمائش بھی نہیں ڈالتا، جی، تو دوسری جگہوں پہ ہمیں اس بات کو بھی قبول کرنا چاہیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ لفظ بولے فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ کتاب اللہ، کہ دنیا میں سب سے بہترین بات کتاب اللہ کی بات ہے۔ بے شک، تو سند آ گئی ہے، دلیل آ گئی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے۔ دوسرا پھر ہم دیکھیں محبتوں میں جب ہم نارملی بات کرتے ہیں جی، تو ہم کہتے ہیں کہ جی اللہ تعالیٰ کی محبت 70 ماؤں سے بھی زیادہ ہے۔ بے شک، میں کہتا ہوں یہ بھی تشبیہ ہے، اس کی تو کوئی لمٹ ہی کوئی نہیں۔ اب جو ذات اپنے بندوں سے اتنی زیادہ محبت کرے، کیا وہ اپنے بندوں کو ان کی کیپیسٹی سے زیادہ بوجھ میں مبتلا کر سکتی ہے؟ یا تو محبتوں کا دعویٰ قبول نہ کریں، ٹھیک، اگر قبول کرتے ہیں تو پھر یہ اللہ کا دعویٰ جو ہے، یہ اللہ کی بات، یہ بالکل درست ہے۔ اگلی جو چیز آ جاتی ہے وہ یہ ہے کہ لوگ اس طرف کیوں جاتے ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں 3-4 بنیادی فیکٹرز ہیں۔ پہلی چیز یہ ہے کہ جو لفظ ایمان ہے نا، اگر اس کو ہم صحیح معنوں میں سمجھ جائیں تو یقین کریں کہ ہمارا ڈپریشن، ہماری پریشانی، ہماری مایوسی یہ بہت حد تک کم ہو سکتی ہے۔ میں اس کی ایک سنگل دلیل دیتا ہوں۔ ہم جب یہ بات کرتے ہیں نا کہ اللہ پر ایمان، اس کے فرشتوں پر ایمان، اس کے رسولوں پر ایمان، رسولوں پر نازل ہونے والی کتابوں پر ایمان، تو ایک جز ہے تقدیر کے اچھے اور برے ہونے پر ایمان، اور ایک جز ہے قیامت کے واقع ہونے پر ایمان۔ صحیح، یہ جو تقدیر میں اتار چڑھاؤ آتا ہے نا، یہ بھی ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ اور دنیا میں سب سے اچھے لوگ جو گزرے ہیں وہ انبیاء ہیں علیہم السلام۔ بے شک، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا سب سے زیادہ کن کو آزمایا گیا؟ آپ نے فرمایا انبیاء کو۔ پوچھا گیا ان کے بعد، کہا جس طرح کسی کا ایمان کا لیول ہے اس طرح اس کی آزمائش ہے۔ صحیح، اب دیکھنا یہ پڑتا ہے کہ نبیوں میں سے تو کوئی مایوس نہیں ہوا، جس طرح کے حالات کا ان کو سامنا کرنا پڑا، ان کے ساتھیوں میں سے کوئی مایوس نہیں ہوا۔ ہماری مایوسی کی پہلی وجہ یہ ہے کہ جو لفظ ایمان ہے نا، ہم نے اس کو نظریاتی طور پر کلمہ پڑھنے کے ساتھ جوڑا ہے۔
ہم نے وہ جو لفظ اگر اس کو تھوڑا ہم انگلش میں لے لیتے ہیں کہ بلیورز نان بلیورز، ٹھیک ہے، جو بلیو کرتے ہیں نا تو جتنا ان کا یقین گہرا ہوگا اتنے وہ ریلیکس رہیں گے، اور جتنا کسی کا یقین کچا ہے، کھوکھلا ہے، سطحی ہے، اتنے وہ مایوسی کی طرف جا سکتے ہیں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں بندے کے ساتھ اس کے گمان کے مطابق ہوں، جس لیول کا وہ مجھ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے اس لیول کا میں اس کو رسپانس دیتا ہوں۔ ایک چیز تو یہ ہے، دوسری چیز ہے معاشرے کا رویہ۔ حقیقت یہ ہے دنیا میں جتنے مرضی مضبوط اعصاب کے لوگ مالک ہوں ان کو حوصلہ چاہیے۔ میں صرف ایک مثال دیتا ہوں کہ ایک جنگ کا فیصلہ کرنا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ کے برابر تو کوئی سوچ ہی نہیں سکتا، مضبوطی کے لحاظ سے ہر لحاظ سے آپ پیک پر تھے، مگر آپ جنگ کا مشورہ کر رہے ہیں تو جو مہاجرین تھے وہ کہہ رہے ہیں کہ حکم کریں، کرنا کیا ہے، لیکن آپ پھر کہہ رہے ہیں کہ بھئی مجھے مزید رائے دو، تو وہاں پر پھر رائے دی سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ کہنے لگے اللہ کی قسم لگتا ہے آپ کا اشارہ ہماری طرف ہے، تو حکم کریں، برق الغمات بڑا دور کا علاقہ ہے وہاں تک سفر کریں، سمندروں میں کود جائیں، کرنا کیا ہے؟ تو ان کے اس اشارے کے بعد آپ نے مسکرا کے کہا کہ بھئی ٹھیک ہے اب ہم جنگ کا فیصلہ کرتے ہیں۔ زندگی میں جتنی بھی مشکلات آ جائیں اگر ساتھی حوصلہ دینے والے ہوں، رشتہ دار تماشا دیکھنے والے نہ ہوں، مشکل میں کوئی اچھا جملہ، اچھا لفظ، اچھا لہجہ اور جتنی استطاعت ہو سکتے اس کو سپورٹ کرنا، یہ چیز مایوسی سے نکالنے والی ہے۔ تو معاشرے کا رویہ درست ہونا چاہیے، ہمارا اللہ پر یقین گہرا ہونا چاہیے، اور ایک لفظ بولا جاتا ہے ٹائم از دا بیسٹ ہیلر، جو وقت ہے نا یہ بہترین زخموں کی مرہم ہے۔ ابھی چند دن پہلے ایک بہت امیر فیملی کا شخص اس نے خودکشی کی ہے، اور اس کے ساتھ یہ چیزیں جڑی ہوئی نکلی ہیں کہ اس نے کہا بیماریوں نے مجھے اتنا گھیر لیا تھا کہ روز کوئی نئی بیماری۔ تو حقیقت یہ ہے کہ اگر اس کو اسلامک پوائنٹ آف ویو سے دیکھا جائے تو ایک صحابی آئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، تو کہا جاتا ہے کہ وہ کالے رنگ کی تھی، اس نے کہا مجھے مرگی کا دورہ پڑتا ہے تو آپ دعا کیجئے کہ مجھے صحت مل جائے۔ آپ نے فرمایا دعا کر دیتا ہوں لیکن اگر صبر کرو تو اس کا صلہ جنت ہے۔ تو اس نے کہا کہ اگر یہ پیکج ہے تو مجھے قبول ہے، بس اتنی دعا کر دیجئے کہ جب مجھے یہ دورہ پڑے تو میرا جسم برہنہ نہ ہو۔ تو یہ جو صبر ہے یہ نبیوں کی نشانی ہے، نبیوں کی پہچان ہے، اور یقیناً اللہ کی بات صحیح ہے۔ تھوڑا معاشرہ اپنے رویے درست کرے، یہ تنقید والا رویہ ختم کرے، حوصلے والا رویہ اختیار کرے، اور پھر ہم اللہ تعالیٰ کو صحیح پڑھیں، اور اللہ تعالیٰ کی محبت، اس کے اختیارات اور اس کی نوازشیں، اس کی ماضی میں ہم پر ہو جانے والی نعمتیں اور اپنی اوقات، یہ سب چیزیں کمپیئر کریں گے تو سمجھ آئے گی بات اللہ کی صحیح۔ تو سر یہ جو لوگ جس طرح آپ نے کہا جس قدر ایمان ہوگا اس قدر اس پہ آزمائشیں آئیں گی، تو یہ جو لوگ خودکشی کر رہے ہیں ان کا ایمان کمزور ہے تو پھر ان پہ کیا آزمائشیں آئی ہوئی ہیں کہ جس کی وجہ سے اس طرح اس میں دو چیزیں ہیں جی جہاں تک مجھے سمجھ آئی ہے، ایک ہے آزمائش، ایک ہے اللہ کی پکڑ، یہ دو چیزیں الگ الگ ہیں۔ صحیح، ٹھیک ہے، اب فرعون پر تو آزمائش نہیں آنی تھی نا، بالکل ٹھیک ہے، ابو جہل پہ تو آزمائش نہیں آنی تھی۔ جو بندہ اپنے غلطی کی وجہ سے کسی مصیبت میں گرفتار ہو تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ اس کی آزمائش نہیں پکڑ ہے۔ میں اس کی مثال اس طرح دیتا ہوں کہ اللہ نہ کرے ایک بچہ وہ ون ویلنگ کر رہا ہے روڈ کے سینٹر میں، اس کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، اب اس کو وہ تقدیر کہے یا آزمائش کہے، اس کو کس نے کہا کہ یہ پنگا لو یا یہ کوئی طریقہ لیگل ہے، یہ کوئی اخلاقی طریقہ ہے؟ ہاں آپ سائڈ پہ جا رہے ہیں، روٹین میں جا رہے ہیں، رولز فالو کر رہے ہیں، آپ کوئی گاڑی پیچھے سے آ کے آپ کو ٹکر مار دیتی ہے تو اس کو آپ آزمائش کہہ لیں۔ تو اس لیے کئی جگہوں پہ وہ جو فرمایا نا اللہ تعالیٰ نے ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، تو یہ جو انسانوں کے اعمال ہیں نا یہ اصل میں اتنی بری حالت پیدا کر دیتے ہیں کہ پھر ہم اس کو تقدیر کے کھاتے میں نہیں ڈال سکتے، ہم اپنے کرتوت بھی تو دیکھیں نا۔ تو اس لیے اگر کوئی بندہ برا فعل نہیں کرتا لیکن وہ کسی پریشانی میں مبتلا ہوتا ہے اس کو ہم آزمائش کہیں گے۔ اگر ہم خود الٹا کام کرتے ہیں، ایک بندہ ڈرنکنگ کرتا ہے، ٹھیک ہے، ایک بندہ ایسے نشہ آور چیزوں کا استعمال کرتا ہے جو اس کے پھیپھڑے، اس کے گردے، اس کی باڈی کا بیڑا گرک کرے، تو اس کو اب وہ آزمائش نہیں کہہ سکتا، یہ اس نے اپنی جان پہ خود ظلم کیا ہے، اس پہ توبہ کرنا اور اصلاح کرنا بنتا ہے۔ تو اس لیے اگر مومن ہے، نیک لوگ ہیں، ان پر جو مسائل بنے ہیں ان کو ہم آزمائش کہہ سکتے ہیں۔ اگر ہمارے کسی بلنڈر کی وجہ سے کوئی حادثہ ہوا ہے تو وہ آزمائش نہیں ہے، وہ ہماری غلطی ہے۔ ٹھیک۔ اچھا سر، دوسرا سوال جو بہت اہم ہے، آج کل جس طرح کے دنیاوی فتنے بے شمار ہم دیکھتے ہیں، لیکن سر اب دینی فتنے بھی بہت زیادہ ہوتے جا رہے ہیں، کچھ اصل نقل کی جو پہچان ہے نا وہ بہت کمزور ہوتی جا رہی ہے، خاص کر یوتھ میں۔ تو انہیں سر آپ کیا ایسی اصلاح کا طریقہ بتائیں گے کہ ہم جو دینی فتنے ہیں، بغیر نام لیے اگر میں بات کروں، تو ہم ان سے اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں؟ اس کا بڑا سادہ سا طریقہ ہے، کوئی یہ راکٹ سائنس نہیں ہے۔ میں اس کی دو مثالیں دیتا ہوں۔ ایک مثال تو میں یہ دوں گا کہ آج
جی مغرب میں وہ شخص جو غیر مسلم ہے، نہ اس نے ہمارا کوئی جلسہ اٹینڈ کیا نہ وہ ہمارے پروگراموں میں آیا ہے، نہ کسی مدرسے میں پڑھا ہے، اگر وہ مسلمان ہوتا ہے ہم سب اس کے اسلام کو سرٹیفائی کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ بالکل کرتے ہیں۔ اچھا مسئلہ کیا ہے؟ میں نے جو ان چیزوں کو تھوڑا قریب سے دیکھا ہے یا غور سے دیکھا ہے وہ کیا ہے کہ یہ جتنے فتنے یا پرابلمز ہیں نا یہ زیادہ آپ کو بر صغیر میں نظر آئیں گے۔ بالکل صحیح، ٹھیک ہے، یہاں مصیبت ہے جتنے ذہن ہیں اتنے موقف ہیں۔ ٹھیک ہے، وہ اب جب ہر بندہ اپنا موقف پیش کرتا ہے اور اس کو کہتا ہے یہ حرف آخر ہے، بالکل، تو وہ پھر اصل سے بعض اوقات ہٹ جاتا ہے، کیونکہ حرف آخر وما آتاکم الرسول فخذوا وما نہاکم عنہ فانتہوا، حرف آخر تو اللہ اور اس کے رسول کی بات۔ اب مسئلہ اس میں یہ آ جاتا ہے کہ میں یہ سادہ سا نوجوانوں کو مشورہ دوں گا کہ اہل مغرب نیٹ سے قرآن پڑھ کے مسلمان ہو گئے، ٹھیک ہے، ساری دنیا کہتی ہے صحیح بندے ہیں۔ اگر ہم بھی، مجھے بڑا اچھا لگا یہ آپ کا جو ٹائٹل ہے نا قرآن کے ساتھ سفر، مجھے بہت اچھا لگا، اللہ آپ کو برکت دے۔ صحیح مسلم شریف کی حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، جس نے عروج کی طرف جانا ہے وہ اس کتاب کو پکڑ لے، اور جس نے اس کے مخالف چلنا ہے وہ زوال پذیر ہوگا۔ تو اگر وہ لوگ جو پہلی اٹیمپٹ میں ترجمہ پڑھ کے تو وہ کلمہ پڑھ لیتے ہیں، وہ جڑتے ہیں قرآن کے ساتھ، ہم قرآن کے ساتھ نہیں جڑ رہے، ہم جڑتے ہیں شخصیات کے ساتھ، ہم جڑتے ہیں لاجک کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ تو اللہ نے قرآن مجید میں ایک اور جگہ بڑی صاف بات کی ہے سمجھانے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے قرآن مجید میں دو طرح کی آیات نازل کی، ایک محکم ہے، دوسری متشابہ۔ بالکل صحیح۔ اچھا فرمایا جن کے دلوں میں ٹیڑھ پن ہوتا ہے نا، جن کے دلوں میں ٹیڑھ پن ہوتا ہے وہ متشابہ آیات کا مطلب تلاش کرنے کی یا پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں، حالانکہ ان کا مطلب اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ اب ایک بندہ ہے الف لام میم، اس کے مطلب نکالنا شروع کر دے، جبکہ ماضی میں کہیں نہیں ہے، تو ہمیں کیا ضرورت ہے یہ نئی ایجاد کرنے کی، ٹھیک ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہم جڑیں شخصیات سے، ہمیں جڑنا چاہیے کتاب اللہ سے۔ کتاب اللہ سے مینز اللہ کے ساتھ ہم ان کے ذریعے جڑیں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم اس کے ذریعے جڑیں گے۔ یہ اگر ہمارا رویہ بن جائے کہ ہم نے کتاب اللہ سے جڑنا ہے تو یقین کیجئے بے شمار فتنے اپنی موت آپ مر جائیں گے۔ ہم دوستیاں نہ دیکھیں، ہم اپنے مفادات نہ دیکھیں۔ بعض اوقات لوگ دین کی اس بات کو بڑا پسند کرتے ہیں جو ان کے غلط موقف کو سپورٹ کر دیتے ہیں۔ میں معذرت سے ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں۔ سود کے متعلق نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک روایت میں کہ اس کے 70 سے زیادہ درجے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا درجے بھی سمجھ لیں، ورائٹی بھی سمجھ لیں۔ آج ہمیں ایک قسم کی سمجھ نہیں آتی، اتنی دیر میں کوئی نیا ورژن اس کا آ جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب اسلام نے کیا خوبصورت بات سمجھائی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان الحلال بین والحرام بین، لوگوں حلال بھی واضح ہے، حرام بھی واضح ہے، ان دونوں کے درمیان کچھ امور ایسے ہیں جو شک و شبہ والے ہیں۔ فمن اتقى الشبہات فقد استبرأ لدینہ وعرضہ ومن وقع فی الشبہات وقع فی الحرام۔ فرمایا جو شک و شبہ والے کاموں میں پڑا وہ بندہ گویا کہ حرام میں پڑ گیا، اور جس نے اپنے آپ کو مشکوک کاموں سے بچا لیا اس نے اپنی عزت بھی بچا لی، اپنا ایمان بھی بچا لیا۔ تو ہمیں سیدھی سیدھی جو آیات ہیں، احادیث ہیں، ہمیں ان پہ چلنا چاہیے۔ یہ جو خام خواہ بال کی خال اتارنا یا اپنے آپ کو بڑا ماہر ثابت کرنا، ان باریکیوں سے بچیں گے تو نوجوان فتنوں سے بچ سکتے ہیں۔ سر یہ جو ساری ہم نے بات کی ہے باقاعدہ 1400 سال پہلے دیکھیں قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُم بَيْنَهُمْ زُبُرًا كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان لوگوں نے آپس میں دین کے ٹکڑے ٹکڑے کر لیے، اور کچھ گروہ تو ایسے ہیں جو اپنے اسی دین کے ٹکڑے کے ساتھ مگن رہتے ہیں۔ تو سر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ بھی ایک فرقہ واریت کی طرف اشارہ ہے کہ جو ہم لوگوں نے اپنے گروہ بنا رکھے ہیں؟ اور دیکھیں مجھے تو اس میں ایک بڑی پیاری سی بات سمجھ آ رہی ہے جی سر، کہ آپ ایک چوک میں کھڑے ہیں جس کے دائیں بائیں درجن سے زیادہ روڈ نکلتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب آپ نے ہمیں لوکیشن دی تھی، ہم یہاں پہنچ گئے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ کوئی ٹریک تو ہمارے سامنے تھا نا، بالکل، اور میرٹ بھی تھا، ٹھیک، اور بتانے والا معتبر بھی تھا۔ اس چیز پر ہم منزل پر پہنچ گئے، ٹھیک ہے۔ نہ بتانے والا معتبر ہو، نہ ٹریک جو ہے نا وہ مینشن ہو، تو آپ چوک میں کیا کریں گے؟ آپ کو تو چوک میں چکر ہی آنے اور کیا ہونا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات سمجھائی تھی کہ پچھلی امتوں کے 72 گروہ ہوئے ہیں، میری امت کے 73 ہوں گے، ٹھیک ہے، جنت میں ایک نے جانا ہے۔ اچھا وہاں پر کیا چھوٹا سا سوال تھا صحابہ کا، بڑا شاندار، انہوں نے 72 کی ڈیٹیل مانگی ہی نہیں، انہوں نے کہا جی ہمیں وہ ایک بتا دیں جس نے جنت میں جانا ہے۔ تو آپ نے یہ نہیں کہا کہ اس کے لیے تو پھر آپ کو ہفتے کا کورس کرنا پڑے گا، نہیں،
فرمایا ما انا علیہ و اصحابی، جس پر میں اور میرے صحابہ جو فرد جو شخص اس پر چلے گا انشاءاللہ وہ جنتوں میں چلا جائے. صحیح. تو ہمیں یہ دیکھ لینا چاہیے کہ ہر گروہ ٹھیک ہے وہ خوش ہے اپنے سوچ پر یا اپنے کام پر، لیکن کیا یہ چیزیں اللہ اور اس کے رسول کے ویژن سے پالیسی سے ٹیلی کرتی ہیں؟ جب نہیں کرتی تو میرا خیال ہمیں پیچھے ہٹ جانا چاہیے، ہمیں زبردستی اسے سرٹیفائی کروانے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے. تو سر ایک عالم کی پہچان کیسے ہوگی، ایک مبلغ کی پہچان کیسے ہوگی؟ کیا اس کے لیے کرائٹیریا یہ ہے کہ اس کے لاکھوں ملین فالورز ہونے چاہیے، اس کے لائکس ہونے چاہیے؟ کیونکہ آج ہم اسی چیز سے زیادہ جو ہے ہم متاثر ہوتے ہیں کہ جب ہم دیکھتے ہیں کہ کسی عالم کے بہت زیادہ ویوز ہیں، سبسکرائبرز ہیں، تو ہم اس طرف جاتے ہیں. تو آپ ہماری یوتھ کو کیسے اصلاح کا یہ دیں گے؟ جس ٹائم سوشل میڈیا نہیں تھا تو اس سے پہلے بھی یقیناً دین کا کام ہو رہا تھا، بے شمار دائی تھے یہاں پر، ابھی بھی ہیں. تو یہ ہمیں کیسے کرائٹیریا کیسے معلوم ہوگا سر کہ عالم بڑا کون ہے؟ اس میں دو باتیں کرنا چاہوں گا. پہلی بات تو اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، بے شک اللہ سے جو ڈرنے والے ہیں وہ علماء ہیں. ٹھیک. اس کا دوسرا مطلب بڑا سیدھا سا ہے. میری اس مسئلے پہ کئی لوگوں سے بات جب ہوئی تو انہوں نے کہا یار صحیح بات یہ ہے جو اللہ سے ڈرتا ہے نا بھائی وہی عالم ہے، جو اللہ سے ڈرتا ہے ٹھیک ہے بس وہی عالم ہے. کیونکہ وہ جو اللہ تعالیٰ نے دی ہے نا ایک مثال کہ وہ جو گدھے پر کتابیں لوڈ کر کے جا رہی ہیں، ٹھیک ہے، وہ ہے وہاں انفارمیشن ہے، پریکٹیکل نہیں ہے. صحیح. اب کیا انفارمیشن میں سب سے زیادہ گوگل ہم سے آگے نہیں ہے؟ ایک لحاظ سے ہم دیکھیں گو کہ انسانی دماغ سب سے تیز ہے، مگر جب انفارمیشن کی کلیکشن دیکھتے ہیں تو گوگل میں کو تھوڑا ڈیٹا پڑا ہے، ہم اس کو عالم بنا لیں گے؟ نہیں مانیں گے نا. کیا خیال ہے؟ تو بندوں میں سے بھی عام معاشرہ کیا سمجھتا ہے کہ جو عالم بے عمل ہے لوگ اس کی تقریروں پر عمل نہیں کرتے، لوگ کہتے ہیں یہ ایکٹنگ کر رہا ہے، یہ اداکار ہے. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ بھی یہی چاہتے ہیں کہ اس کے جو بندے ہیں وہ اصولی طور پر اللہ سے ڈرنے والے ہوں، اور اللہ سے ڈرنے والا وہ ہے جو اللہ کی بات مانتا ہے، اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانتا ہے. ایک بات یہ. دوسری بات اس سے بھی حساس ہے، وہ بڑا معروف واقعہ ہے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، کہ جس میں وہ 3 دن شیطان آتا رہا انسانی حالت میں، اور وہ مال پڑا تھا صدقے کا، اس کی نگرانی کر رہے تھے، تو روزانہ وہ منت کر کے تو چلا جاتا. ٹھیک ہے کہ بھئی میرے بچوں کا مسئلہ ہے، میری پرابلم ہے تو مجھے چھوڑ دیں. تو چوتھے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تو آپ نے خود ہی پوچھ لیا کہ ابو ہریرہ بتاؤ وہ تمہارے چور کا کیا بنا؟ تو وہ کہنے لگے آج بھی اس نے منت کی لیکن ایک بات کی، اس نے کہا میں آپ کو ایک ایسی آیت بتا دیتا ہوں اگر آپ وہ پڑھ لو نا تو شیاطین سے آپ کا مال بھر سکتا ہے. وہاں آپ نے ایک لفظ بولا ہے بات سن کے آیت الکرسی پر، آپ نے فرمایا ہے جھوٹا بات صحیح کر گیا. اب میں یہ کہتا ہوں کہ دوسری ہمارے پاس کرائٹیریا وہ کیا ہو، بات سب کی سن لیں، نو ٹینشن. بندے کو اپنے اوپر بھی کوئی ضبط اور کنٹرول ہونا چاہیے، لیکن اس کو پرکھنے کا جو معیار ہے نا وہ قرآن و سنت ہونا چاہیے. یہ نہیں ہے کہ بھئی یہ سنہری اقوال کے نام سے جس سے مرضی آپ بات منسوب کریں آپ اس کو دین کا حصہ بنا دیں، یہ نہیں ہے. سر عام بندہ تو نہیں اس کو پرکھ سکتا؟ ہو سکتا ہے، میں سمجھتا ہوں اگر عام طالب علم جو اردو ادب پڑھتا ہے نا، وہ شاعری پڑھتا ہے، تو تھوڑی سی پریکٹس کے ساتھ اس کو پتہ ہے حالی کا شعر کون سا ہے، علامہ اقبال کا کون سا ہے، مرزا غالب کا کون سا ہے، میر تقی میر کا کون سا ہے، اور پروین شاکر کا کون سا ہے. یہ تھوڑی سی توجہ دیں. ایسا نہ ہو کہ دنیا کی ڈگریز کے لیے تو ہمارے 16 سال لگ جائیں اور جب باری دین کی آئے تو پھر ہم اس میں کوئی وقت نہ دیں. شدتیں نہیں ہونی چاہیے، پہلے موقف قائم نہیں کرنے چاہیے، پہلے کتاب اللہ کو پڑھنا چاہیے، اسٹڈی کے بعد موقف بنائیں گے وہ زیادہ بہتر رہے گا. ہم پہلے موقف قائم کرتے ہیں پھر اس کی سپورٹ تلاش کرتے ہیں، وہ صحیح نہیں. تو تھوڑا سا آپ مطالعہ کریں گے، یقین کریں اسلام میں بڑے بڑے ٹاپکس 2-3 ہی ہیں. ایک عقیدہ توحید ہے، عقیدہ توحید جتنے بھی انبیاء آئے ہیں سب نے مشترکہ طور پہ یہ بات کہی ہے لوگوں اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں. ٹھیک ہے. دوسری ہے عقیدہ رسالت کہ ہم بطور مسلمان اس چیز کو قبول کریں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں، رسول ہیں، ان کے بعد کوئی رسول نہیں، اور ان کی ڈکٹیشن جو ہے وہ ہمارے لیے قبول کرنا واجب ہے. تیسری چیز یہ آ جاتی ہے کہ ہم ایسے رویوں سے بچیں کہ جو فساد کا باعث نہ بنے. انشاءاللہ اسی پہ اللہ تعالیٰ ہمیں نجات دے دے گا. سر رویے پہ بات کریں گے کہ یہ جو اسلوب ہے ہمارے اخلاق میں جو ایسی کمی آئی ہوئی ہے، خاوند کا جو ہے بیوی کے ساتھ، بیوی کا خاوند کے ساتھ، بچوں کا والدین کے ساتھ، والدین کا بچوں کے ساتھ، اخلاق کی بے تحاشا کمی ہے. بلکہ سر آج کل تو سو کالڈ میں سمجھتا ہوں علماء کا بھی دوسرے علماء کے ساتھ جو ہے آپ کہہ لیں کہ اخلاق کا جو طریقہ کار ہے انتہائی ناپسندیدہ ہے اور بڑا ہی تان و تشنیع کے ساتھ ہے. تو سر دعوت کا طریقہ کیا ہونا چاہیے؟ اخلاق ہم لوگوں کس طریقے سے اپنانا چاہیے؟ جب آپس میں ہی ایک دین بتانے والوں کی ہی گفتگو اتنی اچھی نہیں ہوگی تو سننے والا سر کس طرف جائے گا؟
اس میں بھی دو ہی باتیں ہیں. میں چھوٹی چھوٹی باتیں اس لیے کر رہا ہوں کہ انشاءاللہ یہ بات سمجھانا آسان رہے گا. جو محبت ہوتی ہے نا، محبت یہ اخلاق سے ہی کر دیتی ہے. جب آپ کو کسی سے محبت نہیں ہے پھر آپ کے اخلاق کی دھجیاں اڑ جانی ہیں. میں اس کی ایک مثال دوں گا. پہلی بات ہے دینی طبقے کی. وہاں پر اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے. اللہ نے ہی ہمیں طریقہ بتلایا. صحیح. ایک ہی مثال دوں گا. ایک مثال ہے موسیٰ علیہ السلام بمقابلہ فرعون. اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنا دائی، اپنا سفیر بنا کے بھیجا. بالکل. اور کس بندے کے پاس جو منہ سے کہہ رہا ہے انا ربکم الاعلی، وہ عام بندہ نہیں اپنے آپ کو شو کر رہا ہے، کہہ رہا میں رب ہوں، اور عام رب نہیں، اعلیٰ رب. وہ اللہ کے مقابلے میں رب شو کر رہا ہے. اس کو سمجھانے کے لیے، دعوت دینے کے لیے اللہ تعالیٰ بھیج رہے ہیں موسیٰ علیہ السلام. تو کیا کہہ رہے ہیں؟ حالانکہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس فقول اللہ قولا لینا. یہ جو لینن ہے نا، صحیح ہے، یہ ہے ریشمی انداز. صحیح. شائستہ، یہ ہے ملائمت، یہ ہے مکھن بن جانا. یہ ہم سے نہیں ہو پاتا جس میں کھردرا پن نہ ہو. اگر ہم نے لوگ وہاں آگے لفظ کتنے شاندار، شاید کہ وہ ہدایت پا جائے. اچھا وہ اگرچہ آپشنل ہے، لیکن جو اخلاق موسیٰ علیہ السلام کو دیا جا رہا ہے وہ بمقابلہ فرعون ہے. دیکھیں ہمارا اخلاق ہمارا لوگوں کے جو ان کے پاس ہے وہ ڈلیور کریں گے. ایک چیز یہ دیکھنی چاہیے کہ جو پیغام دے رہا ہے اللہ تعالیٰ، وہ تو کہہ رہا ہے کہ نرم، ملائم، ریشمی انداز. اچھا ہم خام خواہ ہائپر ہو جائیں، مطلب ہمیں کس نے حق دیا ہے کہ ہم نارمل بات کرنے کے لیے ہمیں یہ بھی نہ سمجھ آئے کہ سامنے کون ہے اور میں کیا ہوں. ایک چیز تو سر غصہ کہتے ہیں مرد کی شان ہے. جی. غصہ جو پیدا ہوتا ہے اسی وجہ سے اخلاق ہمارے بگڑتے ہیں. دیکھیں جی غصہ جو ہے وہ آتا تو ہے، آنا بھی چاہیے، لیکن غصہ مینج کرنا ہی ہماری ذمہ داری ہے. اب جو بات کہی جاتی ہے کہ غریب پہ غصے کا آ جانا، امیر پہ نہ آنا، یہ کوئی مردانگی ہے؟ دیکھنا تو یہ چاہیے کہ خرابی کہاں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اپنی ذات کے حوالے سے ریاکشن دینا پسند نہیں کیا. تو غصہ آپ کو نہیں آتا تھا؟ آتا ہوگا. لیکن والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین. ناس سے مراد سارے ہی لوگ ہیں، اس میں غیر مسلم بھی ہیں. ٹھیک ہے. جب آپ نے اپنا موقف سمجھانا ہے تو پھر مسلط نہ کریں، پھر آپشنل رکھیں کہ بھئی یہ میری رائے ہے، یہ میری سوچ ہے، قبول ہو سکتی ہے ٹھیک ہے، نہیں تو نہ صحیح. آپ نے ضرور زبردستی ان کو کہنا ہے کہ جو میں کہہ رہا ہوں یہ بات آخری ہے، کو ہم پہ وہی ہو رہی ہے. تدبیراتی باتیں کئی ہوتی ہیں، کئی فقہی باتیں ایسی ہوتی ہیں، کئی اجتہادی فیصلے ایسے ہوتے ہیں، تو ہمیں ان کو مسلط کرنے سے بچنا چاہیے. اور دوسرا ہمارے پاس رول ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ عبداللہ بن ابی نے کیا کچھ آپ کے ساتھ نہیں کر دیا، مگر آپ کا رویہ کبھی بھی بدتمیزی والا ہوا تو نبی سے بڑھ کے کوئی بھی پبلک ڈیلنگ کو سمجھنے والا نہیں. یہاں میں ایک چھوٹی سی مثال دے کے بعد کلوز کرتا ہوں. اس حوالے سے میں اکثر یہ سوال کرتا ہوں پبلک میں، جو انتہا پسند قسم کے لوگ ہیں نا دین کی دعوت میں، وہ اپنے آپ کو کور کرنے کے لیے ایک لاجک پیش کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ حق جو ہے نا وہ کڑوا ہوتا ہے. تو میں پھر ان سے سوال کرتا ہوں کہ بات صحیح ہے؟ اکثر کہتے ہیں بالکل صحیح ہے، کیونکہ ان کا موقف ہے نا. میں کہتا ہوں پھر جو ہر وقت کڑوی بات کرے تو پھر اس کا امیج تو پھر کڑوا جائے گا نا سوسائٹی میں. کہتے ہیں بالکل. تو میں نے کہا سب سے زیادہ حق کس نے بیان کیا؟ وہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. میں نے کہا پھر امیج کڑوے بندے کا کہ میٹھے کا؟ پھر کہتے ہیں نہیں وہ میٹھے کا. میں نے کہا پھر اپنے موقف کی اصلاح کرو. ہمارے لہجوں لفظوں میں تلخی ہے، قرآن و سنت میٹھا ہے، سب انسانوں کے لیے ہے، کفار کے لیے بھی ہے، مسلمانوں کے لیے بھی ہے. جب ایک دکاندار ایک گاہک کو موٹیویٹ کرنے کے لیے بغیر پوچھے سروسز دیتا ہے، اس کے پیچھے اس کا مفاد ہوتا ہے، اس کی سوچ ہوتی ہے کہ مجھے میری بات کو قبول کر لے گا. تو ایک اچھا سیل مین اگر وہ کسی کو محبتوں سے احترام سے قریب کرے گا تو اپنی پروڈکٹ دے لے گا. تو دین کا تحفہ تو سب سے قیمتی ہے. تو داعیان حضرات کو چاہیے لفظوں میں لہجوں میں نرمی رکھیں، چہروں پہ مسکراہٹ رکھیں، اس طریقے سے ان کی بات زیادہ عزت پائے گی. بالکل صحیح ہے سر. اب واقعی کبھی کے باعث میں سیکنڈ لاسٹ کویسچن آپ سے پوچھوں گا. ایک تو سر یہ تھوڑا سا بتائیے گا کہ آرٹیفیشل ٹیکنالوجی کے حوالے سے میں گفتگو کرنا چاہ رہا ہوں کہ جس قدر تیز جدت بلکہ آ گئی ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ 10 سے 15-20 سالوں بعد ہماری یوتھ، ہمارا ملک کس طرف کھڑا ہوگا اس ٹیکنالوجی کو لے کر؟ یقیناً اگر ہم ساتھ نہیں چلیں گے تو ہم بہت پیچھے رہ جائیں گے. آج غیر مسلم اسی ہی ٹیکنالوجی کی وجہ سے جو ہے اتنا ترقی کر رہے ہیں. تو آپ سر کیا سمجھتے ہیں کہ ہمارے لیے اس میں بھی کیا پیغام ہے، یا دین کی خدمت کیسے کی جا سکتی ہے، آگے چل کر ہمیں کیسے فائدہ دے گا؟ دیکھیں پہلی چیز تو اس میں یہ دیکھنی چاہیے کہ ہر چیز کے اندر اکثر دیکھا جائے خیر بھی ہے شر بھی ہے. بے شک. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بعض دعائیں ایسے ملتی ہیں کہ آپ فرض کریں گاڑی لیتے ہیں نا،
تو گاڑی لینے کے بعد بھی، سواری لینے کے بعد آپ کو ایک دعا سکھلائی جاتی ہے جس میں یہ جملے بولے جاتے ہیں کہ یا اللہ جو اس میں خیر ہے وہ مجھے عطا فرما، جو اس میں شر ہے مجھے اسے محفوظ فرما۔ تو ٹیکنالوجی وائز بھی یا میڈیا کے لحاظ سے یا بالخصوص اس وقت جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ سیل فون کے معاملات ہیں یا سوشل میڈیا کے، ہم دیکھتے ہیں کہ ساری ٹیکنالوجی میں خیر بھی ہے، شر بھی ہے۔ بالکل۔ اب ہمارا کمال بطور انسان یہ اسیس کرنا ہے کہ خیر کیا ہے اور شر کیا ہے۔ صحیح۔ ٹھیک ہے، صرف میرے فائدے ملنا خیر نہیں ہے اور دوسروں کا حق مار لینا یہ خیر نہیں ہے، اور یہ کوئی ذہانت نہیں ہے کہ میں لوگوں کے مفادات کا نقصان کر کے اپنے مفاد کی آبیاری کروں۔ یہ ہمارا وہ رویہ نہیں ہے جس کو ہم کوئی سرٹیفائی کر سکیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ دنیا کے اندر صحیح کیا اور غلط کیا ہے اس کی پہچان بڑی ضروری ہے، اور اس کی پہچان کرواتا ہے قرآن مجید۔ اس کا نام ایک ہے الفرقان، فرق کرتا ہے وہ صحیح کیا ہے غلط کیا ہے۔ ہم اس کو میرٹ کے طور پہ قبول کر لیں۔ میں ایک چھوٹی سی مثال دوں نا کہ دنیا کے اندر اس وقت ایلون مسک ہے یا ماضی میں بل گیٹس رہا ہے یا انڈیا کی امبانی فیملی ہے، یہ بڑے بڑے امیر لوگ ہیں۔ تو اگر ہم قرآن کا میرٹ سائڈ پہ کر دیں نا تو صرف یہی لوگ پاس ہیں، ہم سارے فیل ہیں۔ لیکن سورۃ العصر بتا رہی ہے یہ سارے فیل ہیں، ہم سارے پاس ہیں۔ ٹھیک ہے، اب میرٹ جب آپ کا صحیح ہو جائے گا آپ احساس کمتری سے نکل آئیں گے، آپ پازیٹیو ہو جائیں گے اور آپ تعمیری سوچ کے مالک ہوں گے۔ تو ایک تو میں سمجھتا ہوں کہ ٹیکنالوجی ہمارے تھوڑے وقت میں زیادہ پروڈکشن کا باعث بن رہی ہے۔ ٹیکنالوجی نے ہمیں وقت اویل کر کے دیا ہے، ٹیکنالوجی نے کام کو آسان بھی کیا ہے اور اس کی فنشنگ میں خوبصورتی بھی پیدا کی ہے، لیکن وہ جو وقت بچا ہے نا اب اس کو ہم ضائع نہ کریں۔ ٹھیک ہے، فرض کریں کہ ریموٹ ہمارے پاس آ گیا ٹی وی کا، تو ایک تو یہ نا کہ ہم جا کے چینل بدلیں، اور ایک طریقہ کار اس کا یہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ بھائی ہم نے صبر نہیں کرنا، ٹھہرنا نہیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس لحاظ سے نوجوان اگر دینے والی سوچ بنا لیں کہ ہم نے ڈلیور کرنا ہے، تو جو ڈلیور کرنے والا ہے وہ تعمیری سوچ کا مالک ہوتا ہے، اور جس نے صرف ریسیو کرنا ہے اس طرح سمجھ لیں کہ دینے والا اوپر والا ہاتھ اور لینے والا نیچے والا ہے۔ تو لینے والا ہاتھ کوئی اتنا عزت والا نہیں ہے، دینے والا زیادہ عزت والا ہے۔ ہماری یوتھ اگر پروڈکٹیو بن جائے، ٹھیک ہے، جس طرح آن لائن بزنس بڑا چل رہا ہے، ٹھیک ہے، ایسی سکلز ہیں مستقبل میں تو ویسے ہی نظر آ رہا ہے کہ ڈگریز کی وہ ویلیو نہیں ہے کہ جو صلاحیت کی ہے، جو آپ کے کسی ایسے فن کی ہے کہ جو معاشرے کو مثبت فائدہ دے۔ تو ہم ٹیکنالوجی کو بطور معاون استعمال کریں، ہم ٹیکنالوجی کے غلام نہ بنیں۔ جب ہم اس کو بطور اسسٹنس لیں گے تو میرا خیال ہم سوسائٹی کو کچھ اچھا دے سکیں گے۔ سر ابھی نیو سروے کے مطابق تو یہ بھی سننے میں ہے کہ مور دین 70-80% یوتھ جو ہے نا ملک چھوڑنا چاہتی ہے، وہ ان کو وسائل باہر نظر آ رہے ہیں۔ تو سر یہ اب کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ آخر میں پوچھنا چاہوں گا یوتھ کے لیے کہ وہ اپنی جو ان کی کیریئر بلڈنگ ہے وہ یہیں اس ملک میں رہ کر اپنی کریٹیوٹی کو جو کیسے وہ انہینس کر سکتی ہے، اور یہاں پر نہ کہ پوری رات 2 بجے تک سر ہم لوگ موبائل یوز کرنے کے عادی ہیں، اس کی وجہ سے بھی سر آئی تھنک کہ بہت ہم جو ہے نا پیچھے ہوتے جا رہے ہیں، اور بالکل خاص کر نوجوانوں میں جو ہے نا ان میں شعور پیدا نہیں ہو پا رہا۔ اس میں سبھی لوگوں کو اپنا کردار ادا کرنا پڑے گا۔ ایک تو اجتماعی شعور، اس کو قبول کرنا بڑا ضروری ہے۔ سر انڈیویجول ایفرٹ کیسے ہوگی سر؟ دیکھیں انڈیویجول میں پہلی چیز تو یہ ہے کہ بطور مسلمان ہم اس کو قبول کر لیں کہ کیا وہی فیملی سروائیو کر رہی ہیں جن کے گھروں والے باہر کے ممالک میں بیٹھے ہیں؟ اوکے، ایک بات۔ اور جو باہر بیٹھے ہیں کبھی ان کے ساتھ ہم نے بیٹھ کے سوچا ہے، پوچھا ہے کہ تمہاری زندگی کیسے گزر رہی ہے؟ وہ جو کاغذ کے پیسے بھیج رہی ہیں اور وہ ادھر بیٹھے شکوے کرتے ہیں کہ ہماری فیملی میں ایسے لوگوں سے ملا ہوں جو کہتے ہیں کہ گھر والے خود کہتے ہیں کہ اور 1 سال رک جاؤ۔ یہ کون سی زندگی ہے کہ ماں باپ اور بیوی کے خامند کو کہ آپ ادھر رک جاؤ؟ تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم اس کو کیا دے رہے ہیں، ہم پیسے لے کے معاشی طور پہ مضبوط ہو کے ایک بندہ اپنے آپ سے دور کر رہے ہیں، توڑ رہے ہیں۔ تو یہ جو نقصان ہے اس کا ذمہ دار کون ہے؟ دوسرا کوئی شک نہیں پاکستان میں مس مینجمنٹ کے معاملات ہیں، یہ حکومتوں کو، محکموں کو اللہ سے ڈر کے اس پہ توجہ کرنی چاہیے۔ یہاں بہت کچھ موجود ہے، بہت کچھ موجود ہے، ٹھیک ہے۔ ابھی سنگل کل میں ایک بڑا نام ہے پاکستان میں ایک صحافی کا، تو اس نے ایک علاقے میں بتایا کہ یہاں 6 ٹریلین جو ہے نا اس کی فلاں معدنیات پڑی ہیں، 6 ٹریلین کی، ٹھیک ہے۔ ایک معدنیات میں سے ایک کا اس نے نام لیا۔ یہاں بہت کچھ موجود ہے، ایک ایمانداری ہونی چاہیے۔ دوسرا ہمارے لوگوں کو یہ بات ماننی چاہیے جتنی محنت ہم باہر جا کے کرتے ہیں نا، اگر اتنی محنت ادھر ہو تو ادھر بھی ہم بھوک سے نہیں مریں۔ یہاں ہم 8 گھنٹے ڈیوٹی میں سے کام کرتے ہیں 2 گھنٹے، ٹھیک ہے، ہم 6 دفعہ تو چائے پیتے ہیں، 10 دفعہ سگریٹ پیتے ہیں۔ سر ہمارے اندر چور ہے نا۔ دیکھیں وہ آپ نے پوچھا نا کہ انفرادی پھر تبدیلی کیسے، تو انفرادی تو یہ مانگ، مجھے یقین ہے پاکستان میں جو بندہ صلاحیت کا مالک ہے، ایماندار ہے، محنتی ہے، انشاءاللہ ادھر بھی وہ مزے کر رہا ہے۔
بالکل صحیح ہے سر. بہت بہت شکریہ آپ کے. بہت خوبصورت آپ نے ہمارے یوتھ کو, نوجوانوں کو, ناظرین کو بہت خوبصورت پیغام دیا ہے. خواتین و حضرات, اسی کے ساتھ پروگرام کا وقت ختم ہو جاتا ہے, اور آپ نے سنا یقیناً قرآنک پوائنٹ آف ویو سے ہم نے جو آپ کے سامنے ہمارے مہمان نے جو آپ کو بتایا قرآن پاک سے کیسے اس چیز کا حل ممکن ہے. اور یقیناً میں علامہ اقبال کے شعر کے ساتھ اپنے پروگرام کو ختم کروں گا کہ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر, اور ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر. خواتین و حضرات, اپنا بہت خیال رکھیے گا. انشاءاللہ پھر پروگرام میں حاضر ہوں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ حافظ.